ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد جیلان۔ ناظرین، فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں مالابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے، اور روح افزا جو روزہ داروں کی صحت کو تازگی بخشے، اور ذائقہ دار شاداب حلیم اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور اصلاح نفس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس موضوع پر آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے ڈاکٹر مفتی شرف الدین قادری کامل الفقہ جامعہ نظامیہ موجود ہیں۔ میں حضرت مولانا کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں اسٹوڈیو میں، اور جناب حمد و نعت سنانے کے لیے سعادت حاصل کریں گے معروف نعت خواں سمیع الدین ملتانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے، اور سمیع الدین ملتانی صاحب سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و غیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ اور اب مولانا سے درخواست ہے کہ آج کے ٹاپک رمضان اور اصلاح نفس پر تمہیدی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا، صدق اللہ العظیم، وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم،
منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کے ہمارے اس پروگرام فیضان رمضان میں ہمارا جو عنوان ہے، موضوع ہے رمضان اور اصلاح نفس۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا عنوان ہے، لیکن رمضان کا پورا خلاصہ اور پورا پیکیج اس میں آ جاتا ہے۔ رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہے انسان کے نفس کی اصلاح، اور قرآن مجید میں اللہ نے نفس کی اصلاح کو اور پاکیزگی کو اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت کے لیے اس آیت میں ایک ہی شرط بتائی گئی۔ اب رہا وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف زدہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی کا خوف کیا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کو جنت کا ذریعہ قرار دیا جا رہا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں ایک دن سب کو حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے اعمال کے بارے میں بندے سے پوچھے گا۔ یہ جو خوف ہے، یہ تصور ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہوگا تو نفس کی اصلاح ہوگی، انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا۔ جب خواہشات سے روکے گا، برائی سے روکے گا، گناہوں سے روکے گا، نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے گا، دور رکھے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک میں یہ مقصد مکمل طور پر پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بشرطے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اے ایمان والو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب دیکھیے، روزے کے ذریعے نفس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ نفس جو چاہتا ہے، جو بنیادی چیز ہے، انسان کو خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے کھانے پینے کی خواہشات۔ ان خواہشات میں جب ڈوب جاتا ہے انسان تو حلال و حرام کی تمیز کو بھلا بیٹھتا ہے۔ تو اس پر کنٹرول کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ جب روزے میں انسان حلال چیز کو بھی جب چھوڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، جس طرح تم حلال چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو، اللہ کے حکم پر، تو حرام چیز کو بھی چھوڑ دو۔ جب حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کی تربیت کی جا رہی، اچھے اخلاق کا پیکر بنایا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صبر کی ایک عادت ہے، کھانے پینے یعنی بھوک پر صبر کر رہا ہے بندہ، 13 گھنٹے 13.5 گھنٹے یا اس سے کم زیادہ جو بھی مدت ہے، اتنی دیر اپنے نفس کو کھانے پینے سے روک رہا ہے۔ تو یعنی ایک ضبط کی صفت پیدا ہو رہی، برداشت کی، قوت برداشت۔ یعنی اس کے ذریعے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں فقر و فاقہ آ جائے تو تم غلط چیزوں کی طرف قدم نہیں اٹھانا، حرام کی طرف نہیں جانا، صبر کرنا۔ اسی طرح اللہ کی عبادت میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، پریشانی آ رہی، مصیبت آ رہی، تو اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ جیسے کہ فجر کی نماز کے لیے میٹھی نیند کو قربان کرنا، یہ جو نیند سے اٹھنے کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا۔ اسی طرح پانی اگر نہ ملے، کوئی غلط چیز نہیں پینا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی طرح خواہشات سے بچانا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے۔ روزے کے دوران لڑائی جھگڑا کرنے سے، غیبت کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ کوئی شخص روزے کے دوران روزے دار کو اگر تکلیف پہنچائے یا ایسی بات کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو لیکن روزہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، جھگڑا نہ کرے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ روزے کے ذریعے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف، نفس کی جو اصلاح ہوتی ہے خوف الہی کے ذریعے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہ ہو، نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مراقبے کی کیفیت ہے۔ بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن وہاں بھی وہ نہ کھانا کھا رہا ہے روزے کے دوران، نہ پانی پی رہا ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی دیکھنے والا موجود نہیں۔ بندے سے جب پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا، اس بند کمرے میں تو مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے،
لیکن اللہ یہاں بھی مجھ کو دیکھ رہا ہے. بے شک. میں اللہ سے اپنے آپ کو اپنے عمل کو چھپا نہیں سکتا, ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے. جی. یہ جو تصور ہیں یہ روزے کی روح ہے. یہی روح جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے, یہ تقاضا مکمل ہو جائے, یہ کیفیت پیدا ہو جائے, تو انسان ہر وقت یہ تصور کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہر گناہ سے بچے گا اور نفس کی اصلاح ہو جائے گی. جی بہت شکریہ مولانا, تفصیلی روشنی ڈالی. انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی مختلف طرح کے سوال بھی ہوں گے, انشاءاللہ کچھ کالر کو بھی شامل کریں گے. دیکھتے کون اور کہاں ہے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رضا صاحب. جی میں آپ کو آپ کی تمام ٹیم کو رمضان شریف کی مبارکباد دیتے ہوئے جی اور آپ کے پروگرام جو کر رہے ہیں مفتی صاحب کو ہمارے طرف سے رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے جی بہت شکریہ. ایک گزارش یہ ہے کہ ایک ناطقہ کی فرمائش ہے, روک لیتی ہے آپ کی نسبت. انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ نے کال کیا رضا صاحب. ایک اور کالر ہیں, چلیے انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پاشا بات کر رہا ہوں, ٹکل گنڈے سے ہیں. جی حیدرآباد سے ہیں. جی. سوال یہ تھا کہ جو ہے ایک غریب بچی کی شادی ہے جس کے والد نہیں ہیں, انتقال ہو گیا, تو شادی ہے بچی کی. جی. تو ایک ایک کو جو ہے مطلب جو ہے ایک ایک آئٹم کے لیے جو ہے ہر ایک کو بول کے جو ہے انہوں شادی کی تیاری کر لے رہے ہیں. تو ہو سکتا ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ بھی ہوں گی, تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے کیا بول کے جو ہے سوال کرنا چاہیے. ٹھیک, انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آپ. جی بہت شکریہ پاشا صاحب, آپ نے کال کیا, اور ایک سماجی مسئلہ ہے, اس پر لوگوں کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں آگے جا کے, اور کوئی کالر ہے تو شامل کریں انہیں بھی. ہلو مولانا, جس طرح سے آپ نے تفصیلی یہاں پر روشنی ڈالی ہے, اب سوال اس طرح کے آئیں گے کہ ایک تو پہلا سوال ان کا ایک جواب دے دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم ایک وقفہ لے لیں گے. وقفے کے فوراً بعد آئیں گے تو انشاءاللہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے, اور دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہوں تو انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ وہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, نمبر پر کال کریں, آپ کے اپنے سوال ہوں تو ضرور پوچھیں, انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک نعت کی فرمائش, ایک سوال تھا زکوٰۃ کو لے کر کے. کالر پھر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو ہلو, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو جواب دیجیے پلیز. لگتا ہے کال کنیکشن نہیں ہوئی ہے. مطلب بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارا سوال تھا پاشا صاحب حیدرآباد سے, کہ غریب لڑکی کی شادی ہے, ماں باپ جو ہے لوگوں سے ایک ایک چیز مانگ کر شادی کا انتظام کر رہے ہیں, تو کیا زکوٰۃ اب یہاں پر کسے دی جائے, ماں باپ کو یا بچی کی شادی کے لیے یا خود لڑکی کو؟ یہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے, اس کا جواب بھی کئی اعتبار سے ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہم غور کریں تو آج کل جو شادیاں ہو رہی ہے ایک بھی سنت رسول کے مطابق نہیں ہے, الا ماشاء اللہ. جی. کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جہیز وغیرہ اس طرح کا جو مطالبہ ہمارے معاشرے میں ایک جو بن گیا ہے, سانجک کی رسم ہے, اور رشتہ جب طے ہو رہا ہے اس وقت بھی کئی ایک لوازمات, تو یہ تمام چیزیں جو ہے تکلیف مالا یطاق, یعنی لوگوں کو تکلیفیں ڈالنا ہے. جی. ہاں, سامنے والے دلہن والے اگر صاحب استطاعت ہیں, خوشی سے اگر کر رہے ہیں لوگ بغیر کسی دباؤ کے, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ان کی اگر یہ استطاعت نہیں ہے لیکن دولہے والے مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمارا سماج اس کو ایک لازم یا فرض سمجھا ہوا ہے, تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جی. تو آپ دیکھیے, دلہن والوں کو کوئی بھی چیز دولہے والوں کے لیے دینا فرض یا واجب نہیں ہے. آپ دیکھیے, دولہا جب نکاح ہوتا ہے تو دولہے پر فرض ہے, واجب ہے کہ وہ دلہن کو مہر کی رقم ادا کرے. اسلام کا جو تصور ہے کہ دولہا دینا چاہیے, دولہے والے تحفہ گفٹ دلہن کو دینا چاہیے, اور شادی کے دن کھانے کا انتظام کرنا وغیرہ یہ بھی ضروری یا لازم نہیں. ہاں, حسب سہولت وہ اپنی خوشی سے جتنے لوگوں کی دعوت کرنا چاہیں تو ان کا اختیار ہے. قرض لیے بغیر سودی قرضوں میں
ڈوبے بغیر, مبتلا ہوئے بغیر اگر کر رہے ہیں تو اچھی چیز. بے شک. ولیمے کا خرچہ جو یہ جو کھانے کی جو دعوت وغیرہ جو کی جاتی ہے, سنت رسول کے مطابق, سنت صحابہ کے مطابق یہی ہے کہ دولہا ولیمے کی دعوت کرے. دلہن والوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ شادی کے دن کھانا وغیرہ کھلائے یا فنکشن ہال میں دھوم دھام سے کرے, یہ ضروری نہیں ہے. 2 گواہ کا ہونا ہے, اور نکاح کے جو شرائط ہیں جس سے نکاح کیا جا رہا ہے جی وہ حرام رشتہ نہ ہو, دلہن اس کے لیے محرمات میں سے نہ ہو, یہ چیزیں ہیں. اور رضامندی سے شادی کی جائے, 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو, ایجاب و قبول ہو, یہ شرائط ہے. جی. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کا جو معاشرہ ہے, آج کے معاشرے کی دین ہے, جس کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں. شادی سے پہلے پریشان, شادی کے بعد بھی پریشان, سال ہر سال اس کے قرضے ادا کرتے ہیں. بالکل. تو آج میں یہ منصف چینل اور ٹی وی کی جانب سے اس پروگرام کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یسروا ولا تعسروا, جی آسانی پیدا کرو, اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو, یہ جو حدیث پاک ہے, اور حضور علیہ السلام کی یہ جو سنت مٹا دی گئی ہے پوری دنیا سے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ ہم یہ پیسہ شادیوں میں یا دعوتوں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے, بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے, بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے یا تجارت کے لیے پیسہ ہم خرچ کریں جو پوری قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. جی. تو لہذا خواتین کے لیے بھی چاہیے کہ یہ رسومات جو شروع ہوتے ہیں خواتین سے شروع ہوتے ہیں, اور یہ چاہ رہے ہیں یہ شادیوں میں کہ ہم دنیا والوں کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں, یہی چیز ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل. نکاح جو کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, سنت رسول سمجھ کر اگر آپ کریں گے تو دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا. جی. اب اس کا جو جواب جو ہے زکوٰۃ کی رقم کس کو دینا چاہیے. جی. آپ دیکھیے بچی کے والد اگر نہیں ہے تو اگر والدہ ہے تو آپ والدہ کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم دے دیجئے, تو وہ پیسہ بچی کی شادی کے لیے خرچ کریں گے, دے سکتے ہیں آپ. جی. یا بچی کو بھی آپ دے سکتے ہیں بشرطے کہ اگر ان کے پاس جو نصاب کی جو رقم بتائی گئی ہے یعنی 6 تولے سے کم اگر سونا ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. جی. یا لڑکی کے بھائی اگر موجود ہے تو آپ ان کو بھی وکیل بنا کر ان کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں, اور وہ اس پیسے کو اپنی بہن کی شادی میں خرچ کریں گے. شکریہ مولانا, تفصیل سے آپ نے اس پر تو سماجی مسئلے کو بھی آپ نے یہاں پر اٹھایا ہے. ایک کالر ہیں, چلیے انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اچھے رہے ہیں, ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے, آپ یہ سناتے ہیں تو ہم سنتے ہیں آپ کی. بے حد شکریہ. جی آپ لدھیانہ سے بات کر رہی ہیں؟ جی سکندر راہل کو بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ, کیسے ہیں وہاں سب خیریت؟ جی خیریت آپ کی ہماری کیا کہیں, اور آپ صحیح ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعاؤں سے سب ٹھیک چل جی رہا آپ ہے. اچھے رہیں, سناتے رہیں, آپ کی تندرستی دے مالک اور اچھی باتیں سناتے رہیں. آمین آمین. آج کیا آپ جاننا چاہیں گے؟ آپ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میرا شوہر نہیں ہے, اچھا. جراثی کی عمر میں ختم ہو گئے, ذرا سے بچے چھوڑ گئے تھے. مجھے 5 لڑکی ہیں, 3 لڑکی ہیں, ٹھیک ہے, اور لڑکی ہیں میں نے کارچو بھی کر کے اپنی بچی ہیں پال لی. ابھی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں میری بچی ہیں. جی. تو کہیں سے اب ہمیں انصاری قریشی ہے نہیں, جیسے مطلب مان لیجیے پر ہم کہاں سے لائیں, محنت کرتے کرتے پیٹ زندگی خراب ہوئی جا رہی ہے. جی. تو یہ فطرہ کہتی ہیں بچی ہیں کہ ہم جیسے کام کرتے ہیں کارچو بھی کا, تو ہم اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں اپنے پیسے کا. یہ بول رہی ہیں. ویسے ایک لڑکا ہمارا کام کرتا ہے, اب قرآن شریف پڑھا ہوا ہے, چھوٹا لڑکا وہ کام سیکھ رہا ہے, ایک سلائی کا کرتا ہے, بڑا والا لڑکا بھی سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں سب سارے؟ جی مجھے دکھائی نہیں دیتا, بچیاں کرتی ہیں کارچوبی کا کام. تو فطرہ دیں سب, کتنا فطرہ دیں یہ جاننا چاہتی ہیں ہر ایک کو؟ جی لڑکیوں کے پیسوں کو فطرہ نکلے گا مطلب جگہ, یا لڑکے کے یہ پوچھنا چاہ رہی میں. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ گئے انشاءاللہ, ضرور یہ بتائیں. بتا دیجیے مجھے. اور ایک ہماری بکری بگڑ گیا ہے, دودھ دے رہی ہے. پینا بہت سے کہتے ہیں پینا نہیں چاہیے, حرام ہے دودھ, اور ہم کیسے پھینکیں اس دودھ کو, بتا بکری کی. بکری؟ جی بکری ایک بھی بار نہیں دے آئی ہے, پہلون پٹیا ہے. تو سب نے کیا کرا دیا آسرے کی جیسے, تو ہو نہ پائیے, وہ تو دودھ دے رہی ہے. بتائیے پہلی بار. اچھا ٹھیک ہے, ہم پی لیتے ہیں, وہ دودھ سے کہتی ہیں حرام ہے, دودھ پینا نہیں چاہیے. چلیے بتاتے ہیں.
ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیا، انشاءاللہ بتاتے ہیں. چلیے کوئی اور کالر ہیں تو انہیں بھی شامل کریں. جی چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر بھی ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑے گا، وقفے کا وقت ہے یہ. انشاءاللہ وقفے کے بعد آئیں گے تو اس سوال پر تفصیلی گفتگو ہوگی، جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں.